اکثر ہمارے بہن بھائی جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں قلیلاً و ایایا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، تو ایسے پڑھنا یہاں پر درست نہیں ہے۔ آج صحیح طریقہ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ تو لفظ کو شروع کرنے سے پہلے اس نشان کے بارے میں جان لیجئے۔ یہ جو زا ہے تو یہ مجوز کی علامت ہوتی ہے، وقف مجوز یا مجوز بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سٹاپ کا ایک چھوٹا سائن ہے، تو بہت زیادہ قرہ حضرات اس کے اوپر سٹاپ نہیں کرتے۔ تو قرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ جب مجبوری ہے کہ آپ سانس توڑنا چاہیں تو یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، تو ملا کر پڑھنا خوبصورت عمل ہے اس سائن کے اوپر۔ جب بھی یہ سائن آئے کوشش کریں کہ آپ ملا کر پڑھیں۔ اگر آپ نے ضرورت کے وقت سانس توڑنا ہے تو آپ یہاں پر رک سکتے ہیں۔ اب آئیں اس لفظ کے اوپر، تو یہاں پر دیکھیں وقف مجوز کی علامت کی وجہ سے ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم سٹاپ کیسے کریں گے؟ دو زبر کے اوپر جب بھی آپ رکیں تو دو زبر میں سے ایک زبر پڑا جاتا ہے تھوڑا سا کھینچ کر، قلیلا، تو دو زبر کے اوپر سٹاپ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس لفظ کو ہم ملا کر کیسے پڑھیں گے۔ دو زبر کو ہم ملائیں گے واو کے ساتھ، اور واو کے اوپر ہم نے خود سے تشدید لگانا ہے۔ تو یہاں پر لام کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ بھی کرنا ہے، قلیلا وإیای فاتقون۔ تو آپ نے واو کے اوپر خود سے تشدید لگانا ہے اور دو زبر کو آپ نے واو کے ساتھ ملا کر غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے۔ اکثر ہمارے بہن بھائی اس لفظ کو پڑھنے میں پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو ایک میم، دوسرا میم اور درمیان میں نون ہے اور آگے تیسرا میم ہے، تو ان تینوں میم کے اوپر تشدید کا نشان ہے۔ اکثر ہمارے بہن بھائی اس لفظ کو پڑھنے میں پریشان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہمارے بہن بھائی اس لفظ کو پڑھنے میں مسٹیک کر دیتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں اس لفظ کو آسان طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، وعلا، یہاں پر دیکھیں تو یہ مد ہے، اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ اس مد کے بعد آگے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کا پہلا حرف حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اوما، تو ایک چیز یاد رہے کہ زبر زیر پیش کا یہ پڑھنے کا رول ہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا۔ میم کے نیچے دو زیر ہے، میم کو ہم نے آگے ملانا ہے میم کے ساتھ کیونکہ آگے تشدید کا نشان ہے۔ میم کو میم سے ملانا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ تو ایک رول یہاں پر سمجھ لیجئے، پورے لفظ کے اندر یہ ایک ہی رول ہے جہاں پر غنہ والا، یعنی کہ اس میم کے اوپر بھی، اس میم کے اوپر بھی، اس میم کے اوپر بھی۔ تو جب بھی جس حرف کے اوپر تشدید کا نشان آتا ہے اس کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم کے اوپر جب یہ تشدید کا نشان آ جاوے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میم ہے تو میم کے اوپر تشدید کا نشان ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ اس میم کو جب آگے میم سے ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، تو اس میم کے اوپر بھی غنہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے میم کو کس کے ساتھ ملانا ہے۔ اس میم کو جب اس میم سے ملائیں گے تو غنہ کریں گے، امم، تو یہاں پر میم کے نیچے زیر باقی ہے۔ اس میم کو آگے والی میم سے ملانا ہے، میم، تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر میم کے اوپر اب زبر ہے۔ اب آگے دیکھیں تو درمیان میں نون آ گیا، تو یہاں پر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ آگے تشدید کا نشان آ گیا۔ جب بھی جزم کے بعد فوراً تشدید والا نشان آ جائے، تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں پر جزم خاموش ہو جاتا ہے، تشدید والا حرف ہم پڑھتے ہیں کیونکہ تشدید والا حرف زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک رول ہے، اس رول کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن یہاں پر آسان طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہم یہ نون نہیں پڑھیں گے، اس میم کو پڑھیں گے۔ اس زبر والے میم کو آگے والے میم سے ملائیں گے تو غنہ کریں گے، مم۔ اب میم کے اوپر زبر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ آئین کے اوپر زبر ہے، سمپل پڑھیں گے۔ اب یہاں پر وقف مطلق کی علامت کی وجہ سے ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، اور آخری حرف ہے کاف۔ کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کے اوپر جب بھی ہم سٹاپ کرتے ہیں تو زبر کو ڈراپ کریں، ختم کریں، اس کے اوپر جزم لگا کر پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں۔ ہم آئین کو کاف سے ملائیں گے سٹاپ کرنے کی صورت میں، کیسے پڑھیں گے؟ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ اکثر ہمارے بہن بھائی جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں معزلی، تو یہاں پر ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ پیچھے آئیں تو یہاں پر یہ چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ ہمارے بہن بھائی اس کو پڑھتے ہیں نوحب، تو یہاں پر یہ نون چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ نون پڑھا جائے گا یا نہیں، آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ یہاں پر پہلے اس نون کو سمجھ لیں کہ جب بھی آیت کے درمیان میں یہ چھوٹا سا نون آئے جس کے نیچے زیر ہوتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی۔ تو یہ آیت کے درمیان میں جب بھی آئے گا تو یہ پڑھا جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي، آگے دیکھیں تو یہاں پر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ لی ایسے پڑھتے ہیں،
تو یہاں پر ایک رول ہے، اس رول کو اپلائی کرتے ہوئے اس لفظ کو ادا کریں گے. اس رول کا نام ہے ادغام مع الغنہ. ادغام کہتے ہیں ملانا، مع الغنہ غنہ کے ساتھ. تو جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش اور نون ساکن کے بعد جب یہ چار حروف آتے ہیں تو وہاں پر ہم غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، ان چار حروف میں سے حرف یا ہے تو ہم کیا کریں گے، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد یہاں پر آگے حرف جو ہے وہ یا ہے تو ہم یہاں پر اس رول کو اپلائی کریں گے، یعنی کہ ادغام مع الغنہ والا غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. معزنی، تو یہاں پر غنہ کی آواز آپ نے پیدا کرنی ہے. معزنی یا بنی ارکم معنا.